بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل رات سے سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ وائرل ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو یعنی علی بھائی کو گرفتار کرو۔ تو احباب کے استفسار پہ اور کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ینگسٹرز کے لیے ایک دو باتیں ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ اگر تھوڑا وقت نکالیں گے اس سما خراشی کے لیے اور مجھے جوائن کریں گے آج کی اس مختصر پوڈ کاسٹ میں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بسم اللہ۔ علی بھائی کے حوالے سے اکثر مجھ سے سوال ہوتا رہتا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ مجھے احباب فرما رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں لب کشائی کریں اور یہ جو لیٹسٹ ابھی ڈیولپمنٹ ہے اس بارے میں کچھ بتائیں۔ تو مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ علی بھائی ایک سیلیبریٹی ہیں اور ظاہر ہے یوٹیوب پہ بڑی فالوئنگ ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی فالوئنگ ہے علی بھائی کی، تو بے شمار ان کے چاہنے والے مجھ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ میرے بھی بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے ساتھ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں میرے سے جو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ مطلب جنہوں نے رابطہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے اور فین بیس ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو میرے جو حلقہ ارباب میں جو احباب ہیں اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میری جو کمیونٹی ہے، وہ تھوڑی کنفیوز اس بات میں رہتی ہے کہ میرے ایگزیکٹ ویوز کیا ہیں علی بھائی کے بارے میں۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پرسنلی کسی کے بارے میں میرے کوئی بھی ویوز نہیں ہوتے، انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں اس بارے میں۔ تو میں چونکہ بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ علی بھائی کا اسپیشلی جو اہل بیت اطہار کے بارے میں جو کام ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور میں بہت سے ان کے کاموں کی تعریف کرتا ہوں۔ تو جب میں کہیں علی بھائی سے اختلاف کرتا ہوں تو بہت سے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ علی بھائی کی طرف ہیں یا آپ ان کے مخالف ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ دیکھیں، ہر شخص سے اختلاف کی گنجائش ہے، صرف انبیاء سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر کسی سے ہو سکتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی جو کہہ رہے ہیں، اصلاً اگر آپ ان کی ویڈیو سنیں اور آپ انہیں سنیں، ان سے آپ رابطہ کریں، تو وہ جس بات سے آپ کو منع کر رہے ہیں آپ وہی چیزیں ان کی شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے جو بھی اختلاف کر رہا ہے وہ ان کا مخالف ہے، یہ مخالفت یا مطابقت نہیں ہوتی۔ مخالفت اور مطابقت کے جو الفاظ ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، ان کا سیاق اور سباق میں استعمال یہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح انہیں استعمال کر رہے ہیں، رائٹ؟ کسی بھی ٹرم کا استعمال اس کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے۔ تو جب بلا حصر، بلا تقیید ان ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں کے مخالف ہیں یا آپ فلاں کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو کلیتاً اس کی ہر چیز سے متنفر ہیں، ہر چیز کے مخالف ہیں، یا کلیتاً اس کے ساتھ ہیں، رطب و یابس جو بھی وہ بات کہے گا، سیاہ و سفید، آپ اس کی ہر بات کے حامی ہیں۔ تو بھائی ایسے ہوتا نہیں ہے۔ میرے تو اپنے اساتذہ سے بھی اختلافات ہیں، حالانکہ میں اپنے اساتذہ کو اوبویسلی بڑے ہائی ریگارڈ میں رکھتا ہوں، لیکن جہاں اختلاف ہونا چاہیے میرے تئیں وہاں اختلاف کرتا ہوں۔ کسی بھی شخص کی ورشپ کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کسی بھی شخص کو ورشپ نہیں کرنا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی، اور معصومین عن الخطا صرف انبیاء۔ مجھ سے تقلید کے بارے میں بہت سوال ہوتا ہے، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھی انسان تھے۔ ان کو کوئی دیوتا کا آپ سٹیٹس مت دیں، ان سے سیکھیں اور ان کی اسکالرشپ سے لیں، اور پھر جب آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں تو خود بھی اجتہاد کریں، ان کو ورشپ نہ کریں۔ ادب اور احترام سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر کسی کو اپنا اوپینین رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ حق تو اللہ بھی نہیں لیتا نا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو اس طرح سمجھ لیں، چلیں میں بہت زیادہ ادلہ میں نہیں جاتا، گہرائی میں نہیں جاتا، گہرائی میں نہیں جاتا، عام لاجکلی اس بات کو سمجھ لیں، ذہن سے بالکل آسان طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا اللہ چاہتا تو تمام کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو
مار نہ ڈال سکتا تھا؟ مار سکتا تھا نا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے. اس نے یہ جو دنیا بنائی، اس کے اندر جو تخلیق کی چیزیں، ان کو جس نظام کے تابع کیا، یہ جو فزیکل ہمارا جو نظام ہے، جو فزیکل ہمارا ورلڈ ہے، اس کا جو نظام ہے اس کے تابع کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ اس نظام کے خلاف ایسے ہی نہیں کر چھوڑتا. کرامات اور معجزات کا موضوع علیحدہ ہے، لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اب یہ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح بہت سے لوگ اس نہج پہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. تو گویا اس سے مراد ہے کہ اللہ کی تخلیق ویسے تبدیل ہو سکتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے تبدیل. تو میں اس خیال کا حامی نہیں ہوں. میرے نزدیک اس آیت کا ترجمہ بڑا واضح ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر میں ان لوگوں کے ساتھ سائیڈ کرتا ہوں اس کی ایگزیجیزز میں، جو یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے لا تبدیل لا تفعیل لخلق اللہ، ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی. مگر ظاہر ہے جب اللہ چاہے اس کے سوا نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ جو پھر آیت جس چیز پہ منطبق ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے، دنیا کو جن اصولوں پر استوار کیا ہے، جو فزکس کے اصول لاز جو بھی دیے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سورہ رحمان میں بھی اللہ کہتا ہے، بے شمار آیات ہیں. میں نے کہا کہ دلہ میں نہیں جاتے، بات لمبی نہیں کرتے. تو مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جہان جس فزکس کے اصول پر کھڑا ہے اور جن اصول اور قوانین پر بیسڈ ہے، اس میں سے ایک فطری اصول ہے کہ انسانیت میں تنوع ہے، تخلیق میں تنوع ہے. تنوع سے مراد یہ ہے کہ اختلافات ہیں، شکل و صورت میں بھی، مزاج میں بھی، علم میں بھی، ہر چیز میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسپیشیز کے اندر تو اختلاف ہے ہی ہے، گدھوں اور گھوڑوں میں اختلاف ہے. تو اللہ خود اس چیز کا ذکر فرماتا ہے قرآن میں، فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن میں مختلف ہیں، رات اور دن اختلاف ہے. موسم طرح طرح کے ہیں، پھل کئی انواع اور اقسام کے ہیں. اب آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی بس انب تے انب بھی ہے جی، جس طرح بعض اوقات احباب جب کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے طرفدار ہیں کہ ان کے مخالف ہیں، تو اب پھلوں میں سے کوئی شخص یہ سوال کرے آپ سے کہ جی آپ آم کے طرفدار ہیں کہ مخالف ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار ذائقے کے لیے کھا لیتے ہیں، جب موسم آتا ہے کھا لیتے ہیں، ذائقے کے لیے کھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹے آم پہ ہی گزارا کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ بھائی میں تو چونکہ آم کا طرفدار ہوں اس لیے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، اب میں نے آم ہی کھانا ہے اور اس کو گٹھلی بھی اس کی کھا جانی ہے، چھلکا بھی کھا جانا ہے، اور 24 گھنٹے مجھے آم کے سوا کوئی چیز نہ دی جائے. میں ایک بڑی کروڈ سی مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کے فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جو ذوات اطہار ہیں، ان کی جو ذات ہے وہ بس خطا سے پاک ہوتی ہے. باقی تو ہر انسان کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کی کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں. میری بھی، میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس جب اختلاف کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر کوئی آپ پہ نیگیٹو کرٹیسزم بھی کر رہا ہے، فار ایگزامپل ایڈ ہومینم بھی کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس سے سیکھیں گے اگر آپ اس کو ایک لرننگ ایکسپیرینس بنائیں. تو سب کے ساتھ نہ سب باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہ ہی سب باتوں میں اتفاق ہو سکتا ہے. یہ حسن ہے اس کائنات کا کہ آپ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی بات لے سکتے ہیں اچھی، کسی بات کے ساتھ اختلاف ہے، کسی بات کے ساتھ اتفاق ہے. یہی معاملہ انجینئر بھائی کا ہے، ایکسکیوز می، علی بھائی کا. ان کی باتیں کچھ بہت اچھی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ
اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی محبت ان کے کام سے ظاہر ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نشر اور توزیع کی ہے اپنے تئیں، اپنے چینل اور اپنی ریچ کے حوالے سے، اللہ انہیں جزائے خیر دے اس چیز کی۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار سے بغض تو ایمان کے زائل ہونے کا باعث ہے۔ میں ہمیشہ، میرے اسٹوڈنٹس بہت سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کوئی نصیحت کریں، اور میں عام طور پہ نصیحت کرتا نہیں ہوں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں نصیحت کی کسی کو ضرورت رہی نہیں، لیکن مجھ سے جب وہ پوچھتے ہیں تو میں نے اپنے جو چینل کا لوگو ہے اس کے ساتھ بھی 2 احادیث یہی لگائی ہیں جو میں نصیحتاً اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے چاہنے والوں کو بتلاتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ 2 احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو پکڑ لیں آپ، اگر کچھ اور نہیں بھی فی الحال کر سکتے، ان 2 کو پکڑ لیں، انشاءاللہ شافن کافن ہیں۔ پہلی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، اور دوسری ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترتی اہل بیتی۔ ان 2 احادیث مبارکہ کو اپنے پلے باندھ لیں کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت۔ اب یہاں پہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہونٹ، ان کے پیارے شفتین اگر یہاں پہ خاموش ہو جاتے، تو بھی جب نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پہ میری سنت ہے، میرے خلفاء کی سنت ہے، تو بات ختم ہو گئی، تو ہم پہ ماننا ہے، سمعنا واطعنا۔ لیکن دیکھیں اس کے بعد فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ رکھنا مضبوطی سے، عضوا علیہا بالنواجذ۔ کتنی تاکید ہے، تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی جس کی اتنی تاکید۔ اور پھر دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، یعنی 2 چیزیں ہیں جن کے پاس امر ہے، حکم ہے، رہتی دنیا تک امر اور حکم رہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ اولی الامر ہوتا ہے نا، وہ شخصیت، وہ چیز جس کے حکم کی پیروی کرنی ہے آپ نے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ وہ 2 کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 2 احادیث آپ اگر پکڑ لیں اپنی لائف میں تو بس اتنی سی بات ہے، یہ دین ہے۔ حدیث جبرائیل کو ساتھ شامل کر لیں اس کے، تو یہ دین ہے اور مکمل دین ہے۔ اہل بیت اطہار کا جو مرتبہ ہے، اور دیکھیں میں آپ کو پھر ایک اور بڑے آسان انداز سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے؟ اپنے داماد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے؟ پھر اپنی وائفز سے دوسرے درجے میں اہل بیت، وائفز جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، اہل ہیں نا، گھر والی ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کزن، ان کے بھائی چھوٹے علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی آل اولاد، اس سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کیا ہے دنیا میں؟ دنیاوی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دنیاوی حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، بشر کہتے ہیں سارے، تو بشریت کے اندر، بشریت کے تقاضے میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر اس بات کو ہی ہم نہ سمجھ سکیں، اور اہل بیت اطہار سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی بھی قسم کا بغض اور کینہ سینوں میں رہ گیا تو سمجھے ایمان نہیں سینے میں جا سکتا، پھر ختم ہو گئی بات۔ اب دوسری طرف آئیے،
صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام میں سے بھی وہ صحابہ اکرام جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے بھی وہ 4 جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں خود کیا جو میں نے ابھی بیان کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی، 4 حق 4 یار. تو اس بارے میں تو بات ختم ہو گئی. آپ کی زبانوں سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا نا ان صحابہ کے بارے میں. تو وہ لوگ، وہ صحابہ جو اس کے بعد ہیں، ان کے بارے میں بھی طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی. ہمارے علماء جو ہیں، اسلاف جو ہیں، ان کا یہ اصول انہوں نے دیا کہ اللہ اور نبی کی گستاخی پہ موت ہے، صحابہ کی گستاخی پہ کوڑے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم. ہم زبانیں نہیں کھول سکتے، ہم نہیں کھول سکتے. ادب اور احترام، ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم اپنے تئیں جیسا بھی سمجھ سکیں، جس بھی مسئلے کو سمجھ سکیں، اس پہ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح کسی بھی صحابی سے، لیکن ہم زبانیں نہیں کھول سکتے، نہیں کھول سکتے. تو علی بھائی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ پریمبل میں نے آپ کو دیا ہے. علی بھائی کا بہت اچھا کام ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے. جہاں تک میں نے انہیں سنا ہے اور پڑھا ہے، ان کی اگر ویب سائٹ پہ ہم جائیں تو ان کے جو ریسرچ پیپرز بھی اویلیبل ہیں. اس کے اندر یہ رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ ریسرچ پیپر ان کی ویب سائٹ پہ، اہل سنت پاک پہ. اس میں بھی اگر آپ پڑھیں اور ویسے بھی ان کی ویڈیوز دیکھیں تو یوں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جو گستاخی پر مبنی ہو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اپنے ان احباب کی بات سے، وہ احباب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ درست ہے، اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ اپنی کچھ لیٹسٹ ویڈیوز میں، پرانی ویڈیوز میں تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی صحابی پہ آپ طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، آپ لب کشائی نہیں کر سکتے. لیکن اپنی کچھ لیٹر ویڈیوز میں انہوں نے، میں یہ بات مانتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اپنی کچھ لیٹسٹ ویڈیوز میں انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں برتی. یہ واقعی درست بات ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو علمی اختلاف ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا، تو علمی طور پہ آپ جنگ و جدل کریں، متنبع کریں، انہیں علم کی روشنی میں ثابت کریں کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ غلط ہیں. اس میں اس طرح سے یہ ٹرینڈ چلانا کہ جی علی بھائی کو گرفتار کریں، علی بھائی کو گرفتار، جی میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں. قطعاً ایسا ٹرینڈ کسی کے خلاف بھی نہیں چلنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی واضح الفاظ میں گالیاں نہ نکالے یا بہت بڑی ہتک نہ کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی. تب تک ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی چیز پہ بیس کر کے کسی علمی اپنے تئیں جو بھی ان کی علمی تحقیق ہے، ویسے تو وہ علمی تحقیق کے ڈگری کے حوالے سے تو اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں ان کی جو تحقیق ہے اس حوالے سے، اس پہ بیس کر کے اگر وہ کوئی کیس بنا رہے ہیں کسی طرح سے، تو اس کو دیکھنا چاہیے علمی طور پہ، اور علمی طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ الفاظ کے چناؤ میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس بات پہ انہیں تنبیہ کرنی چاہیے. جو ان کے قریبی لوگ ہیں، قریبی ساتھی ہیں، انہیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ آپ صحابہ اکرام کے بارے میں زبان بند رکھیں. جو حدیث ہے بس وہ بیان کریں، جو احادیث آثار آ گئے ان کو بیان کر دیں ایز اٹ از. اب دیکھیں جو وہ باتیں وہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں کی. خلافت و ملوکیت بائی دا وے ان کی ویب سائٹ پہ ہی اویلیبل ہے علی بھائی کی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ خلافت و ملوکیت، یہ ان کی ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک، اور اس پہ آپ جا کے ان کی جو خلافت و ملوکیت ہے مولانا مودودی کی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ آپ مولانا اسحاق صاحب کو بھی سنیں. مولانا اسحاق تو یہ باتیں بڑے عرصے سے کرتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے لیکچرز ہیں ان کے اس بارے میں, اور اکثر میں جب علی بھائی کی بھی یہ والی باتیں سنتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے مستعار ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو وہ مولانا اسحاق سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا اسحاق کو جنت نصیب فرمائے. بھی الٹرا کریپیڈیرین تھے, مطلب دین میں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن ان کو میں بہرحال عالم مانتا ہوں. ان کی تحقیق بہت درجے کی تھی, بہت لیول کی تھی. تو ان کو میں مطلب میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ مولانا اسحاق کو سنیں, لازمی سنیں. آپ کا چاہے اتفاق ہے انجینئر علی مرزا صاحب سے, علی بھائی سے, یا آپ کا اختلاف ہے ان سے, آپ مولانا اسحاق کو ضرور سنیں. کسی بھی ٹائم وقت نکالیں اور تھوڑا سا وقت لگا کے. اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو یہاں ابھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, شیعہ یا سنی کون حق پر, یہ ضرور ایک دفعہ اپنے کانوں سے گزار دیں. میری بات آپ نے سنی, میری سطح بہت بلند ہے, میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے, ایمانداری سے پڑھا, اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے تو شیعہ, اور انہوں نے واقعی پڑھی, بہت کتب پڑھی ہیں, مطالعہ بہت ہے. تو میری درخواست ہے کہ آپ یہ ایک دفعہ سن لیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو تو احادیث ہیں, جو آثار ہیں, ان سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا, تو وہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کریں. کیونکہ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, اب وہ زمانے تو نہیں رہے کہ آپ کوئی چیز چھپا سکتے ہیں. اب تو دیکھیے ہر چیز تک ایکسس ہے ہر کسی کا. اور آج سے 10-15 سال پہلے تک تو یہ جو جولین اسانج نے یہ جو وکی لیکس والا معاملہ کیا ہے, یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اتنی بڑی مشینری یو ایس کی, وار مشین اتنی بڑی, آپ سوچ سکتے تھے کہ پینٹاگون کا کوئی راز لیک ہو سکے؟ کبھی بھی نہیں. تو اب تو وہاں تک ایکسس ہے, جہاں ہماری ڈیجیٹل دنیا نے, ڈیجیٹل جو ترقی ہے اس نے بہت سہولتیں پیدا کیں, وہاں پہ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہیکنگ ہو جاتی ہے. وہ کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے جیسے آپ کاپی پہ کتاب پہ لکھتے تھے تو اس کو چھپا لیتے تھے, اپنے پاس رکھ لیتے تھے, بغل میں دبا کے رکھتے تھے, وہ یوں اس طرح تو نہیں ہے. ایک چیز جب آن لائن موجود ہے اور نیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو پھر تو اس میں ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں نقب بھی لگ سکتی ہے, اور بڑی آسانی سے لگ سکتی ہے. اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے, جس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اور ڈیجیٹلی جس جو پروگریس ہے اس کو استعمال میں لاتے ہیں, اسی ڈیجیٹل پروگریس پہ بیس کر کے اس میں نقب بھی لگ سکتی ہے, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہے چیز. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو ہر کسی کا ایکسس ہے انفارمیشن تک. تو یہ وہ زمانے تو نہیں رہے کہ آپ کچھ چیزوں کو دفن کر لیں گے, کچھ چیزوں کو چھپا لیں گے. جہاں تک امت کے اتفاق کی بات ہے, اور جو فرقے ہیں ہمارے یہاں کے, وہ زیادہ تر ان کی زبان زدے عام پہ جو رہتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جی امت میں دڑاڑیں مت ڈالیں اور مصلحتاً ان باتوں پہ خاموش رہیں. تو عرض یہ ہے کہ اتنے سال ان باتوں پہ خاموش رہ کے اس سے آپ نے امت کو کتنا سنوارا ہے, اور کتنی بھلائی آپ نے جو ہے وہ امت کے لیے کی ہے. اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ آپ اس پہ تھوڑی بات چیت کر لیتے؟ اب جب ہمارے ینگسٹرز ان چیزوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر بلیم کرتے ہیں آپ کو. اب آپ لوگ بہت زیادہ زد میں ہیں کرٹیسزم کے, تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ان موضوعات پہ بات کر لیتے؟ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات نہ کریں نا. علماء تو حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اور یہ کتب میں لکھا گیا ہے, کوئی نئی ڈسکوری تو نہیں ہے, کہیں سے کھود کر تو نہیں نکالا انجینئر بھائی نے, علی بھائی نے. ایسا تو نہیں تھا کہ احرام مصر میں چلے گئے اور وہاں پہ جو پیرامڈز ہیں ان کی کھدائی کی علی بھائی نے, اور ان پیرامڈز کے نیچے ان کی بنیاد میں یہ کہ انہیں احادیث ملی علی بھائی کو, اور
وہاں پہ دفن تھی یہ چیزیں، ایسا تو نہیں ہے، کتب میں لکھی، شائع شدہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، مخطوطات میں بھی نہیں. تو اور ایک بات میری پلے باندھ لیں، آج میں جب والدین سے ملتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے، ان کو بھی میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کے دور میں انفارمیشن تک ایکسس آپ نہیں روک سکتے، تو بہتر ہے کہ خود انسٹرکٹ کریں، خود سکھائیں، خود دکھائیں، نہیں تو بچے ہمارے دیکھیں گے اور پہنچیں گے. اگر آپ کسی چیز کو چھپانا بھی چاہ رہے ہیں نا، سمجھ لیں بھائی اس بات کو، میرے بھائی، میرے بہن، میرے بڑے، میرے چھوٹے، آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر آپ چھپانا بھی چاہیں گے آج کے دور میں تو آپ چھپا نہیں پائیں گے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ پہلے ہی بتلائیں اور بتلا کر اس کے ساتھ اس کی توضیح اور تشریح بھی کریں؟ Isn't that a better way to deal with things? ہمیشہ علم دیا کریں، علم چھپایا مت کریں، دیا کریں، اس کو ساتھ انٹرپریٹ بھی کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی اتنی انالیٹیکل صلاحیتیں پیدا کریں کہ وہ خود جس بھی چیز سے ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ خود بھی ان چیزوں کو اچھی طرح انالائز کرنے کے قابل ہوں. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ بہت سے فتنوں کا باعث بنیں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، قرآنی فتنہ، حدیث کا انکار، منکرین حدیث، یہ للو پنجو سے موسمی بخار جنہیں ہوتا ہے، مینڈکیں جنہیں زکام ہو جاتا ہے، اور ہماری یوتھ ان کے پیچھے چلے گی. ظاہر ہے آپ نے جب ان کے ساتھ بددیانتی کی ہے اور آپ جب ان کے ساتھ بددیانت رہے ہیں اور بددیانتی کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر جب حق کی تلاش میں نکلیں گے، حق کی تلاش میں، تو وہ پھر اس سائیڈ پہ جائیں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے. تو اب مصلحت یہ نہیں رہی کہ آپ انہیں چھپائیں ان چیزوں کو. بڑے ادب سے میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اب یہ مصلحت الٹا گلے پڑ جائے گی آپ کے، اور جو تو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، جو سمجھنے والے نہیں ہیں فبہا. اب تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو بیان کیا کریں اور ساتھ ان کی تشریح کیا کریں اور ان کو فریم کیا کریں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال ہے، اب آپ کے موبائل پہ ہر قسم کی ایپ آج اویلیبل ہے. اسلام 360 بھی اویلیبل ہے، اور یہ تو خیر لوکل ایپ ہے. انٹرنیشنل ایپس اتنی زبردست قسم کی کون کون سی اویلیبل نہیں ہیں، مجھے بتائیں ذرا. تو ان میں یہ حدیث شریف بھی تو ہے نا. اب یہ ملاحظہ آپ کریں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں سے، باب ہے فی جلود النمور والسباع، نمر چیتا، والسباع درندے، چیتوں اور درندوں کی کھال کے بیان میں. اب یہ کیا ہے، حدیث شریف کیا ہے کہ مقدام ابن معدی کرب، عمرو بن اسود اور بنی اسد کے رہنے والے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے. تو معاویہ نے مقدام سے کہا، اب یہ کافی لمبی حدیث ہے، 2 منٹ آپ ذرا اس کو دیکھیں. کیا آپ کو خبر ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ مقدام نے یہ سن کر کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون. فرجع المقدام، تو انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. فقال له رجل اتراها مصیبہ. تو ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ اس بات کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ مصیبت عربی میں یہ والی مصیبت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ اس بات کو پریشان کن سمجھتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے؟ تو مقدام نے کہا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں اس پہ افسردہ کیوں نہ ہوں، اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا، سبحان اللہ، اور فرمایا یہ میرے مشابہ ہے اور حسین علی کے مشابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو
فقال الاسدی، اسدی دیکھیں آگے سے کیا کہہ رہا ہے، وہ جو شخص تھا وہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے، استغفر اللہ، کہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، کہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، یعنی ایک چیز معاذ اللہ شر کا باعث تھی، وہ ختم ہو گئی، تو اس پہ تو تجھے خوش ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے، معصومانہ سا سوال، ہماری زبانیں بند ہیں، ہم کوئی بات نہیں کریں گے اس کے علاوہ جتنی اس حدیث میں ہے۔ اب یہ ہے تو صحیح ہے نا، یہ دیکھیں صحیح ہے اس حدیث کا حکم، تو نیچے اس کی ڈیٹیل بھی ہے، قال شیخ البانی صحیح حدیث ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب اس کی تعویل کرتے ہیں، اور بہت سے علماء کرتے ہیں کہ جی وہ ایک شخص نے کہا تھا، وہ خاموش رہے، معاویہ، حضرت معاویہ، تو اس لیے حضرت معاویہ پہ تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ میرا ایک بڑا سادہ سا، بڑا معصومانہ سا سوال ہے، بڑا معصومانہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم میں سے کوئی ایسا ہے شخص جس کے سامنے اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو یہ کہا جائے کہ یار ہوتے دہک دا ہویا انگارہ سی، تیری ماں تے دہک دا ہویا انگارہ سی مر گئی، جان چھٹی، تو انا للہ کہہ رہے ہیں، تو وہ خاموش رہے؟ کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ حضرت معاویہ کے سامنے ایک ان کا مصاحب ہی ہوا نا، وہ کہہ رہا ہے کہ حسن بن علی تو ایک انگارہ تھے، شکر ہے جان چھوٹ گئی ان سے، اور حضرت معاویہ خاموش رہے۔ اب اس کی آپ کیا تعویل کریں گے؟ کیا تعویل کریں؟ ہماری زبانیں بہرحال خاموش ہیں، ہم ادب صحابہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں اور آگے کر سکتے اور نہ کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ جو آگے حدیث میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ یہ خود دیکھ لیں، یہاں پر امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب قال اما ما ذکرت ثلاثا، بہرحال بہت لمبی حدیث ہے۔ قال معاویہ لسعد ما منعك ان تسب ابا تراب۔ اب یہ دونوں حدیث کی آپ دیکھ لیں، اسنادہ قوی، حسن صحیح، ایک ہے حسن صحیح حدیث، ایک ہے قوی اسناد کے ساتھ صحیح حدیث، اور دونوں میں کیا آ رہا ہے کہ قال معاویہ لسعد، حضرت سعد کو کہا حضرت معاویہ نے کہ تجھے کیا روکتا ہے، کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تو ابا تراب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب کرے۔ اب سب کی آپ تعریف دیکھ لیں، سب کا آپ مطلب دیکھ لیں عربک ڈکشنریز میں سے، لان تان، گالی گلوچ عام الفاظ میں، اس کے علاوہ تو کوئی مطلب اس کا نکل ہی نہیں سکتا نا میرے بھائی، میری بہن، میرے بڑے، میرے چھوٹے، یہ حدیث ہے نا۔ تو اگر کوئی ان حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں، کیسے کر رہا ہے غلط؟ کتب حدیث میں یہ موجود ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مصلحتاً آپ خاموش رہیں، یہ حدیثیں نہ بتائیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہیں احادیث، یا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ احادیث بیان کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ چھ معنی دارت کہ جی اس کے علاوہ تو میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ کوئی گالم گلوچ کی ہو علی بھائی نے، یا کوئی ایسی کوئی طعن و تشنیع کی ہو۔ میں نے کہا الفاظ کے چناؤ میں غیر محتاط رہے، اپنی کچھ ویڈیوز میں جو لیٹسٹ ان کی ویڈیوز ہیں اس میں سے بھی ایک ویڈیو اسپیشلی، ادروائز کوئی کھل کے انہوں نے کوئی اعلان تان تو نہیں کی۔ تو آئی اسٹینڈ ود علی بھائی آن دس۔ آپ اگر ان پہ ناصبی کا لیبل چسپاں کر کے
کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیا جائے، تو میرے تئیں یہ بات تھوڑی غیر مناسب ہے۔ پہلے آپ ثابت کریں علمی طور پہ کہ وہ ناصبی ہیں، پہلے آپ ثابت کریں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے پھر کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اور علم کی بات کا علم سے جواب دیں۔ لڑائی جھگڑے پہ تو وہ اترتا ہے جو کمزور ہو۔ انٹلیکچولی آپ اگر کیپیبل ہیں تو آپ انٹلیکچولی چیزوں کو ڈیل کریں۔ اب دیکھیں علی بھائی کی جن باتوں سے اختلاف ہے، مجھے بھی اختلاف ہے۔ منہج میں سمجھتا ہوں ان کا درست نہیں ہے۔ جو جنرلی جو ان کا منہج ہے اس کی بیس میں معتزلائٹ فکر ہے۔ معتزلہ سے، ان کی فکر سے اور ان کے نہج سے بہت متاثر ہیں علی بھائی، تو میں ان کے منہج سے متفق نہیں ہوں۔ پھر وہ کوئی محدث نہیں ہے، ان کے ریسرچ، جس چیز کو وہ ریسرچ پیپر کہتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی اغلاط ہیں، لیکن قطع نظر ان ساری باتوں کے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے کچھ حوالوں سے انہوں نے کچھ غلط باتیں بھی کی، وہ اور مسئلے مسائل ہیں، کبھی ان پہ بات کریں گے، لیکن اس لحاظ سے کیا غلط ہے مجھے بتا دیں۔ کیا یہ نہیں ہے ہماری کتب میں؟ ہے نا، شیعہ کی کتب میں تو نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد شیعہ کی کتاب ہے؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے نا حدیث کی۔ تو میرے بھائی اس میں یہ حدیث تو ہے، یہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا، یہ حدیث تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے جو لکھی ہے حدیث وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کو تو آپ گستاخی نہیں کہیں گے نا، ہم تو اپنے علماء کی لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اس پہ کلام نہیں کریں گے ہم کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے، چلیں ٹھیک ہے نہیں کرتے۔ صحابہ کے، ویسے تو صحابہ کے درجوں میں فرق ہے، لیکن پھر بھی جو صحابی ہے، جو صحابی جن کی وفات ہوئی، ایمان پہ وفات ہوئی، ان کے خلاف بولنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر یہ دروازہ آپ کھول دیں گے تو ہر کس و ناکس، ہر کتا بلّہ ایسے ہی بھونکتا رہے گا، تو یہ دروازہ تو بالکل بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ میرے خیال سے صحابہ کا درجہ جو بھی ہو، جو منافق نہیں تھے، جن کا ثابت نہیں ہوا کہ منافق تھے اور میرا منہ جو ہے وہ بہت سوکھ جاتا ہے، اور مجھے پھر بعض اوقات تلفظ کی ادائیگی میں مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے چوئنگم چباتا ہوں میں۔ یہ جو احباب کہتے ہیں کہ چوئنگم مت چبایا کریں، تو اب نہیں چبا رہا، تو تھوڑا سا برداشت کر لیں، میرے لہجے میں تھوڑی کمی بیشی۔ میرے خیال سے درجہ بندی اس طرح سے کرنا، اس لیے کہ آپ کچھ صحابہ کو کچھ ان کے بارے میں کچھ بات کر سکیں اور کچھ صحابہ کے بارے میں بالکل یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ میرے کچھ احباب نے کوشش کی اس طرح کی درجہ بندی کی، کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی میری، میں اس سے مختلف ہی ہوں، میرا اختلاف ہے اس بارے میں۔ میرے خیال سے وہ صحابی جن کے بارے میں واضح نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے یا نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی خاموش رہنا چاہیے، اور باقی صحابہ کے بارے میں بھی جو ایمان پر جن کی وفات ہوئی ان کے بارے میں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ لاکھ اختلاف سے آپ اختلاف کریں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے، اپنی وائف اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کریں، جو دل چاہتا ہے کہیں، وہ تو پھر آپ کا اور اللہ کا معاملہ، لیکن پبلک میں اپنی زبانوں کو ذرا تھام کے رکھیں، ادب کے دائرے سے مت نکلیں، اور یہ بھی ایمان کے زائل ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور جو تو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں حق چار یار پر، چار جو مہدیین ہیں، خلفائے راشدین المہدیین، وہ تو میرے تئیں تو وہ تقریباً بلکہ ہیں ایمان سے خارج ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر کے بارے میں تو قرآن میں آ گیا نا، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا صحابی، رائٹ۔ باقی جو چار صحابہ ہیں اور باقی جو تین صحابہ ہیں انکلوڈنگ حضرت ابو بکر، اگین ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ اب یا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بن جائیں، آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ختم ہو گیا ایمان، زائل ہو گیا۔ تو احتیاط، امت وسط ہماری خصوصیت ہے، امت وسط، ہم نے درمیان میں رہنا ہے اسپیکٹرم کے، کسی ایکسٹریم کو نہیں پکڑنا۔ یہ میں 2 بکس ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، آپ کے لاکھ اختلافات سے میرے اساتذہ میں سے ہیں، میں نے زانوِ تلمس طے کیا ہے، ڈاکٹر قادری صاحب کے سامنے بھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سامنے بھی، میرے اساتذہ میں سے ہیں۔
آپ کو میرے بڑے اختلافات ہیں ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی، میرے اختلافات تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بھی رہے. میں بڑا خوش نصیب ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں، میں نے کھڑے ہو کے ان سے اختلاف کیا. ان کی ایک علمی مجلس میں نے ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی جب زانوِ تلمس طے کر رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے اختلاف کیا، بات کی. تو اختلافات اپنی جگہ، آپ کسی کی شخصیت پرسنلی اس سے آپ مطلب وہی بات آگئی، مخالف ہیں یا مطابق ہیں. جو کام ہے کسی کا اس کو تو لیں اگر کوئی اچھی بات ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہرحال ہیں تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایک عالم ہے. تو یہ ان کی کتاب ہے قرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منہاج بکس پہ ان کی کتب فریلی اویلیبل ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اس بک کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ آیت تطہیر جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اطہار سے بغض کسی قسم کا دل کے اندر، حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کسی قسم کا تھوڑا سا بھی بغض، بس ختم ہو گیا، ایمان چلا گیا، کچھ باقی نہیں رہ گیا، کچھ باقی نہیں رہ گیا. میرے والدین اللہ جنت نصیب کرے بڑا زور دیتے تھے، اور میری جو بچپن میں جس طرح کی تربیت ہوئی ہے، ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا، نارملی آپ دیکھتے ہوں گے گلی محلوں میں کہا جاتا ہے یار فلانا شیعہ ہے تو ادھر گھر نہیں جانا، تو انج نہیں کرنا، تو انج نہیں کرنا. مطلب یہ نفرتیں پھر ظاہر ہے ماں باپ سے ملتی ہیں، پرورش ہوتی ہے نفرتوں میں. تو میرے والدین نے اللہ انہیں اجر دے اس بات کا، ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جو شیعہ ہیں نا، ان سے ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن یہ علی کے شیعہ ہیں. ہائے 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 ہائے، علی کے لیے شیعہ کہلاتے ہیں، علی کے لیے، یہ حسنین کریمین کے لیے شیعہ کہلاتے ہیں. جاؤ ان سے ملو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلو. میرے بڑے اچھے بڑے کلوز تعلقات ہیں شیعہ کے ساتھ، شیعہ حضرات کے ساتھ. اور میرے جاننے والوں میں سے میری فرینڈز شیعہ خواتین، میری کولیگز شیعہ زیدیہ بھی ہیں، اثنا عشریہ بھی ہیں. اب اثنا عشریہ امامیہ کا معاملہ تھوڑا فرق ہے تو، لیکن ہے اٹھک بیٹھک بھی ہے. اور کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر بہرحال ظلم تو ہوا، ان کی اولاد پہ بھی ظلم ہوا، مظلوم لوگ مظلوم. تو جو فرقہ جو گروہ کھڑا ہوا ان کے لیے، اصلاً تو بازی لے گیا نا. بعد میں جو بھی عقائد شامل ہوتے رہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا بازی لے گیا نا. اسی لیے میرے باپ باپ نے بھی مجھے سکھایا، میرے اساتذہ نے بھی مجھے سکھایا کہ علی صرف شیعہ کے نہیں ہیں، حسین صرف شیعہ کے نہیں ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین والسلام علیہم اجمعین. یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے کی بات ہے، جب سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں آتی، جب نہیں آتی سمجھ میں تو نہیں آتی. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. تو یہ ایک کتاب ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. دوسری کتاب حقیقت مشاجرات صحابہ، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اس کو ایک دفعہ آن لائن ہی پڑھ لیں. اور اس میں وجوب ہے تعظیم، یہ باب باندھا ہے انہوں نے، باب نمبر 3، وجوب التعظیم لجمیع الصحابۃ رضی اللہ عنہم ومنع اللعن والطعن فیہم. صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے وجوب تعظیم اور انہیں لعن طعن کی سخت ممانعت، یہ منہج ہی نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا. اور جو شیعہ بھی یہ ناصبی ہیں، اب یہ غلات ہو گئے یا آغا خانی وغیرہ ہو گئے، انہیں مین سٹریم شیعہ انڈورس نہیں کرتے یار، نہیں کرتے. بے شمار لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، میں نے منہ پہ پوچھا، یار دوست ہیں میرے، میں کہا بتاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالتے ہو، دیتے ہو؟ نہیں یار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم.
تو یہ ایک باب اس میں سے دیکھ لیں اور یہ باب اس میں سے دیکھ لیں. فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو کچھ روایت کیا گیا ہے اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہمارا منہج نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ کبھی خود فضائل بیان کیے. بس کہا ہے خاموش رہو، گستاخی بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ فضائل اور یہ جھنڈیاں لہرانا اور یہ یا رسول یا خدا پتہ نہیں کیا وہ جو بھی نعرہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے یار؟ یہ تو ہمارے اسلاف کا منہج نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کی، مطلب کیا میں اس پہ کیا، یہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ. وہ کہتے ہیں میں نے محمد بن یعقوب بن یوسف کو بیان کرتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا. انہوں نے کہا میں نے امام اسحاق بن ابراہیم الحنظلی کو کہتے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں کوئی صحیح چیز منقول نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے یار، نہیں ہوئی ہے. عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں. اس پر انہوں نے سوچنے کے انداز میں سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا میں ان دونوں کے بارے میں کیا کہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کثیر الاعداء تھے، بہت دشمن تھے. ان کے دشمنوں نے ان کے عیب تلاش کیے. جب انہیں کچھ ہاتھ نہ آیا پھر وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے ان سے جنگ اور لڑائی کی تھی. سو انہوں نے اپنی طرف سے سازش کے تحت ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی شروع کر دی. یار اگر حضرت علی اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم کی محبت شیعہ ازم ہے اور ان سے محبت کرنے والے کو آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں، تو میں شیعہ ہوں. سب سے پہلے میں شیعہ ہوں. پھر امام شافعی کا قول نقل کر رہا ہوں، امام شافعی کا قول نقل کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے نا. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی طرف ہدایت فرمائے. اور بہت مشکل مقام ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. محبت، عشق، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. یہ جو عشق اور ادب ہے نا، یہ والا جو باب ہے، یہ بڑا یہ ایک پل صراط ہے دنیا میں، دنیا کا پل صراط ہے. یہ بڑی باریک سی تار ہے، کیا کہتے ہیں، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بڑی باریک سی تار ہے جس کے اوپر سنبھل کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو دعا اللہ سے کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقض شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یضل من والیت لا یضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت ولا منجا منک الا الیک. علی بھائی کے خلاف اس ٹرینڈ پر میری طرف سے مذمت. ہم علی بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے میں. علی بھائی کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ مزید احتیاط برتا کریں الفاظ کے چناؤ میں. لیکن اہل بیت اطہار کے معاملے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. پھانسی لگانی ہے کیا، فائر مارنے، جو مرضی ہے کرو یار، جاؤ. تم سے ڈریں گے ہم؟ ہمیں تو حسنین کریمین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پینا ہے، گلاس جام پینا ہے انشاءاللہ باذنہ تعالی. وہ مقصد ہے ہماری زندگیوں کا. تم ڈراؤ گے ہمیں؟ تم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ بڑے بڑے عامر نہیں یار زبانیں بند کر سکے. اور تم کس کھیت کی مولی ہو میرے بھائی؟ ہوش کے ناخن لے لو. ابھی بھی افہام و تفہیم سے مسائل حل کرتے ہیں. اگر کوئی علمی دلیل ہے تو وہ لاؤ،
رکھو ہمارے سامنے, ہم دیکھ لیتے ہیں. ادروائز بونگیاں مت ماریں یار, آپ کی مہربانی. بچے ہنستے ہیں آپ پہ, یہ ینگسٹرز جو ہے نا, یہ ان کا ایکسس ہے. اب یہ وہ کیا کہتے ہیں اس طرح, کیا وہ اب دیکھیں میرے ذہن سے محاورہ نکل گیا اردو کا. تو والدہ صاحبہ حیات ہوتی ہیں, اللہ جنت نصیب کرے, تو بڑا ڈانٹتی. وہ محاورہ بھی ہے اردو میں کہ وہ کیا آپ گولیوں سے ٹافیوں سے نہیں بہلا سکتے, تو وہ آپ نہیں بہلا سکتے. اب آج کی یوتھ کو بات کریں بیٹھ کے, علمی دلائل ہیں تو ادلہ جو ہیں وہ آپ دیں. اور علی بھائی کے ساتھ تو مناظرہ بہت آسان ہے. جو انہوں نے ویڈیو بنائی اس کے جواب میں ویڈیو بنائیں, آپ بھی ویڈیو بنائیں, ان کی ویڈیو بھی ہے. دونوں ویڈیوز کو عوام دیکھ لے گی, عوام پہ فیصلہ چھوڑیں. ہاں اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے, واقعاتاً کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, کوئی غلط الفاظ سخت استعمال کرتا ہے, تو سب سے پہلے ہم ہوں گے اس کی زبانیں کاٹنے کے لیے انشاءاللہ. طعن و تشنیع ہمارا مذہب نہیں ہے, ہم طعن و تشنیع نہیں کرتے. یہی حسنین کریمین نے بھی سکھایا ہے, یہی ان کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی سکھایا ہے. ان کی بھی تعلیم یہی ہے, اپنے مارنے والوں کو معاف کرنا. ان پر جنہوں نے سب و شتم کیا وہ کون تھے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم وہ نہیں بننا چاہتے, اس لیے ہم کسی پہ سب و شتم نہیں کریں گے, ہماری زبانیں خاموش ہیں. تو اتنی بات کافی ہے. دونوں طرف احتیاط برتنی چاہیے. لیکن اہل بیت اطہار کے بارے میں جو بات کرتا ہے, اور اگر بات ہوئی ہے تو اس چیز کو آپ دبانے کی کوشش اب نہ کریں. اب وہ زمانے چلے گئے, جتنا ظلم ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب احادیث کو پڑھنے پر قدغن مت لگائیں. احادیث جو کتب میں وارد ہیں ان کا پڑھنا گستاخی مت قرار دیں. یہ بات چل نکلی اگر تو بہت دور تک جائے گی پھر. تو امت وسط بننا ہے ہم نے انشاءاللہ اسپیکٹرم, ایکسٹریمز کے جو اسپیکٹرم ہیں ان کے درمیان میں رہنا ہے انشاءاللہ, اور اعتدال سے انشاءاللہ چیزوں کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. علی بھائی کو اللہ تعالیٰ اور طاقت دے, اور عزت دے, اور شہرت دے. ان کے لیے دعا ہے, دعا گو ہوں دل سے. انہوں نے جو کام کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.